لیکن اصحاب محمد مصطفیٰ یہ وہ جماعت ہے کہ باقی جنتیوں کو رضا کا اعلان اور رضا نامہ کی سرٹیفکیٹ اور سند جنت میں داخل ہونے کے بعد ملے گی. اور اصحاب محمد وہ جماعت ہے ابھی دنیا کے دارالامتحان میں ہے, ابھی دنیا سے گئے نہیں. اللہ قسم اٹھا کے کہتی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, مجھے اپنی ذات کی قسم یہ ہیں بھی پکے مومن اور ان پر میں اللہ راضی بھی ہو گیا. اب آپ اندازہ کر لیں یہ کیا ہے معال. آج جو لفظ یاد کرنا ہے وہ ہے معال, نتیجہ. قرآن مقدس نے حال نہیں بیان کیا, صرف معال بیان کیا کہ بعد میں کیا ہوگا. حتیٰ کہ جنت تک گارنٹی دی, اپنی رضا کی دنیا میں سند عطا کی اور مغفرت کا پروانہ اس جماعت کو دنیا میں عطا کیا. باقیوں کے لیے اعلان وہاں ہوگا اور اصحاب محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم مغفور ہونے کی گارنٹی دنیا کے اندر دے دی. اب اس پر یہی آیت سورۃ الحجرات, اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا جہاں امتحان کو ایمان کو ثابت کیا, امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. آگے نتیجے کا ذکر کیا کہ انہی کے لیے مغفرت ہے, لہم مغفرۃ واجر عظیم, اور اجر بہت بڑا یعنی جنت. مغفرت بھی ان کے لیے, جنت بھی ان کے لیے. اب آپ اندازہ کریں اس بدبخت کا جو ایسی ہستیوں پہ بکواس کرتا ہے, جن کے بارے میں قرآن چن چن کر لفظ لاتا ہے اور ایک ایک چیز کی صفائی پیش کرتا ہے. تو وہ حدیث جو میں نے سنائی تھی بہار سے امام جعفر صادق کی کہ جتنی آیتیں قرآن میں منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ان سب سے مراد شیعہ ہیں. تھوڑا دشمنان صحابہ کا بھی تعارف ہونا چاہیے. یہ میرے پاس اصول کافی ہے. اصول کافی یہ وہ کتاب ہے جس پر انہوں نے تصریح کی کہ اصول کافی اس کی امام غیب نے تصدیق کی ہے, جس کو وہ کہتے ہیں امام مہدی. اس نے اس کی تصدیق کی اور پھر تصدیق بھی کیسے کی, کہا ھذا کافٍ لشیعتنا, یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو میں نے کہا وہ ذرا کافی کا ایک کپ وہ بھی پی لو, یہ میرے پاس کافی ہے اور اس کا باب نمبر ہے 48 اور صفحہ نمبر ہے 117. اس پر امام موسیٰ کاظم ان کا فرمان انہوں نے لکھا. موسیٰ کاظم کا فرمایا قال ان اللہ عز وجل غضب علی الشیعہ, اللہ تعالی نے شیعہ پہ لعنت کی ہے. غضب علی الشیعہ, شیعہ مغضوب لوگ ہیں, وہ جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہو غیر المغضوب علیہم, تو غضب علی الشیعہ, اللہ نے شیعوں پہ لعنت کی, اللہ شیعوں پہ اللہ نے غضب کیا. یہ امام موسیٰ کاظم کا فرمان ہے اور امام ان کے نزدیک چونکہ معصوم ہے تو امام جعفر صادق کی بات بھی آ گئی, موسیٰ کاظم کی بھی آ گئی. ان اللہ غضب علی الشیعہ, اللہ شیعوں پہ سخت ناراض ہے اور اللہ کی شیعوں پہ لعنت اور پھٹکاری. اور اسی لعنت کا حصہ ہے کہ اتنی باتیں ایسے نظر نہیں آتی. اب ذرا ایک اور عقدہ بھی حل کروں. آج کل جو برساتی مینڈک یوٹیوب پہ چمک رہے ہیں کوئی,
جس کی نہ نسل کا پتہ نہ اصل کا، انہوں نے ایک یہ اعتراض کیا، اور یہ ان کی سب کتابوں میں موجود ہے، ان کا ایک یہ کہ صحابہ معاذ اللہ وہ پیغمبر کی وفات پر مرتد ہو گئے، یہ ایک بکواس ہے۔ اور یہ صرف ایک دو کا نہیں، یہ جو آج کے برساتی مینڈک ہیں، ان سے پہلے ان کے سارے بڑے بڑے بزرگ یہ لکھ گئے، اور اس کا انہوں نے اپنی کتابوں میں برملا اظہار کیا۔ آج چونکہ تقیہ بھی ساتھ کرتے ہیں اور سادہ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، اور ہم پر یہ بہتان ہے کہ یہ کہتے ہیں، اور پھر جو اگلا ان کا تقیہ کا دوسرا رخ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، یہ پہلا رخ ہے، یہ میرے پاس ہے رجال کشی۔ رجال کشی اس مذہب کی بنیادی اسماء و رجال کی کتاب ہے، اور کوئی سبائی یہودی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی بنیاد مذہب، اس پر متعدد روایات یا ذکر کی، اور ائمہ کے ذمہ جھوٹ لگا کر کہتے ہیں ارتد الناس، سب لوگ مرتد ہو گئے، الا ثلاثۃ نفر، صرف 3 آدمی بچ گئے، سلمان و ابو ذر والمقداد، ایک حضرت سلمان فارسی، ایک حضرت ابو ذر اور ایک مقداد، یہ 3 بچے۔ ارتد الناس، ان 3 کے علاوہ معاذ اللہ سب صحابہ مرتد ہو گئے بقول اس مرتد کے، اور کوئی بھی اسلام پہ نہ رہا۔ اور یہ صرف رجال کشی نہیں، اسی طرح یہ مسئلہ بہار الانوار کی 6 جلد میں وہاں پر بھی لفظ ہے ارتد الناس کلہم بعد النبی الا ثلاثہ، سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ ارتداد کا شکار ہوئے۔ اور پھر یہ روایت لگائی امام محمد باقر کے ذمہ، امام جعفر صادق کے ذمہ، اسی طرح اردو ترجمہ میں اور اردو کے حاشیہ میں مقبول حسین دہلوی جس نے اردو میں حاشیہ لکھا، اس سورہ آل عمران اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں سوائے 3 شخصوں کے سب مرتد ہو گئے۔ یہ اردو ترجمہ ہے مقبول کا۔ اسی طرح حیات القلوب صفحہ 923 پر تفسیر عیاشی اور الجامع الکافی عین الحیات صفحہ 16، البرہان صفحہ 319، منتہی الاعمال صفحہ 118، ان سب کتابوں میں اس کی تصریح کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد 3 کے علاوہ سب کے سب صحابہ معاذ اللہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے۔ اب ایک طرف یہ یہودی مذہب ہے اور دوسری طرف قرآن ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی الزمہم کلمۃ التقوی۔ اب قرآن سمجھ آئے گا، جب تک تصویر کا دوسرا رخ نہ آئے اس وقت تک قرآنی کلمات صحیح سمجھ ہی نہیں آتے۔ اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے بار بار ان کے ایمان کی بات کیوں کی۔ کبھی فرمایا ان پر ان کے دلوں میں ایمان میں نے خود لکھا، کبھی فرمایا ان کا ایمان حبب الیکم الایمان، کبھی فرمایا امتحن اللہ۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں اللہ کو پتا تھا کہ یہ مغضوب لوگ، یہ پھٹکارے ہوئے لوگ، اور یہ نئی نسل یہود کی یہ اسلام کے لبادے میں اصحاب رسول پہ تبرہ کریں گے، ان کے ایمان کا انکار کریں گے۔ اس لیے قرآن پاک نے بار بار 2 چیزوں کی گارنٹی دی، ایک ان کے ایمان کی، دوسرا ان کے جنتی ہونے کی، ان پہ اللہ کے راضی ہونے کی۔ ان پہ اللہ راضی ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ میں شروع کیا کہ ان کا ایمان کیسا ہے۔ فرمایا صراط الذین، آگے کیا ہے انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ اس کے 5 مصداق ہیں، لیکن ایک
کہ آدمی ہر نماز میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ پکا رکھنا۔ وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ یہ سیدھی راہ ان لوگوں کی ہے جن پہ تو نے انعام کیا ہے اور ان پہ تیرا غضب نہیں ہوا، وہ گمراہ نہیں ہوئے، ان پہ تیرا انعام ہوا۔ وہ انعام کن پہ ہوا؟ اب قرآن پاک نے خود کھولا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین من النبیین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تین طبقے صدیقین، الشہداء، الصالحین، یہ تین طبقے صدیق، شہداء، صالحین، یہ کون ہیں؟ ان کا قرآن نے خود وضاحت کی، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ۔ یہ ہوتا ہے انعام، یہ انعام ہے رضی اللہ۔ اب یہ تین طبقے صدیقین کون، شہداء کون، صالحین کون؟ فرمایا من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار کو دیکھنا، انہی میں صدیق ملیں گے، انہی میں شہداء ملیں گے، انہی میں صالحین ملیں گے۔ اسی لیے گارنٹی دی المہاجرین الانصار والذین اتبعوہم، اور ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پہ تیرا انعام ہوا ان کے راستے پہ چلانا۔ اب اللہ نے فرمایا انعام کس پہ ہوا؟ مہاجرین پہ، انصار پہ انعام ہوا، اور جو لوگ ان کی اقتداء میں چلتے رہے رضی اللہ، ان پہ اللہ راضی ہوگا۔ یہ وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اسی کو حدیث کی طرف لے جائیں، حدیث رسول، تو وہاں پر اس پوری آیت کے جملے کو ایک جملے میں بند کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی۔ ان دونوں نقطوں کو ذہن میں رکھو، میں نے پہلا استشہاد آیت سے کیا، من المہاجرین والانصار، اور اسی طرح وہ جو بنیادی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کی جماعت، اور نبیوں میں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد تین طبقے صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان تین طبقوں کو قرآن نے من المہاجرین والانصار سے تعبیر کیا۔ ان تین طبقوں کو پیارے پیغمبر نے ما انا علیہ واصحابی سے تعبیر کیا کہ حق پہ وہ جماعت ہے جس پہ میں ہوں، اور صدیقین، شہداء، صالحین کون؟ اصحابی، میرے صحابہ ہیں۔ تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں، صدیق وہ ہوگا جس کی صدیقیت دلیل سے ثابت ہو، اور شہید بھی وہ ہوگا جس کی شہادت دلیل سے، ورنہ بے نظیر بھی شہید ہے۔ ورنہ تو شہادت، آج کل تو شہادت کا معیار ہی کوئی نہیں، آج کل تو مشرک بھی شہید، بچی بھی شہید، بڑے سے بڑا کٹر زندیق بھی شہید، طاغوتی بھی شہید، محمدی بھی شہید، دین کی سربلندی کے لیے لڑنے والا یہ بھی شہید، اور دین کو مٹانے والا وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ تو شہادت وہ ہے جو دلیل سے ثابت ہو،
اور دلیل کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم. اور صالحین بھی وہ ہیں، ایک تو ان کو صالح سمجھتا ہے، تیرا گمان ہے، ایک میں ان کو صالح سمجھتا ہوں، وہ میرا گمان ہے، ایک اللہ نے ان کو صالح قرار دیا. اللہ نے ان کے صالحیت، ان کی صلاحیت، ان کے صالح ہونے کی گارنٹی دی. تو میرا بھائی ہر فکر، ہر مکتبہ فکر کے صالح اپنے ہیں. تو اصل صالح کون ہوگا؟ جس کی صالحیت دلیل سے ثابت ہو. اب آؤ اہل سنت کی کتب اٹھاؤ، اہل تشیع کی اٹھاؤ، فریقین کی کتب، وہاں پر ایک مسئلہ درج ہے. ہمارے ہاں تو یہ معلوم مسئلہ ہے، اور ان کے ہاں بہار مجلسی کی، اس نے بھی وہ حدیث ذکر کی، اگرچہ قطع مرید کی، لیکن اصل جو حدیث تھی اس نے بھی ذکر کی کہ نبی کریم علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ میں لرزہ طاری ہوا، تو آپ نے فرمایا اور ٹھہر جا. آپ کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی. توجہ ہے؟ یہ پہاڑ پہ تھے، آپ نے پہاڑ کو ٹھوکر ماری، ٹھہر جا. انما علیک نبی وصدیق وشہیدان. پہاڑ ٹھہر جا، تیری پشت پر نبی، ایک نبی ہے. توجہ کرتے ہو؟ من النبی جینا والصدیقین والشہداء. انما علیک نبی، تجھ پہ ایک نبی ہے، والصدیقون، اور ایک صدیق ہے. کون ہے یہ صدیق؟ یہ ہوتی ہے صدیقیت کی دلیل. یہ صدیق و شہیدان، دو شہید ہیں، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان. پیغمبر نے فیصلہ کر دیا، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم شہید، عثمان شہید. اور یہی بات تو نماز میں کہتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. اور قرآن جن کو کہہ رہا ہے حبب الیکم الایمان، جن کو قرآن کہہ رہا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ان کو کہتے ہیں صالحین، جن کی قرآن نے گارنٹی دی کہ کفر ان کے قریب نہیں آ سکتا، فسق ان کے قریب نہیں آ سکتا، عصیان ان کے قریب نہیں آ سکتا. تو میرا بھائی صدیق بھی جماعت صحابہ ہے، شہید بھی جماعت صحابہ ہے، صالحین بھی جماعت صحابہ ہے. اور یہی ہر نماز میں دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرے صدیق، تیرے شہید، تیرے صالحین، جماعت محمد مصطفیٰ جس ناج پہ چلی، جس راستے پہ چلی، وہ راستہ صراط مستقیم ہے، اسی پہ ہمیں پکا رکھنا، اس سے ہمیں تھڑکنے نہ دینا. ہر نماز میں یہ اعلان ہوتا ہے. اب یہ بیچارے کیا کریں گے؟ جس کا صحابہ پر اعتماد نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ جو ہمارا قرآن ہے اس کے پہلے صفحے پہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں. لکھا، کہتے ہیں وہ قرآن جب آیا خلفاء نے نہیں مانا. وہ قرآن کیا تھا؟ کہتے ہیں اس کے پہلے صفحے پہ گالیاں تھی. اور تمہارے قرآن میں پہلے صفحہ پہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت. یہ پہلی سورت ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. اور جس فرقہ جو کہے کہ ہمارے قرآن کے پہلے صفحے پہ گالیاں لکھی ہوئی تھی، تو اس سے ذرا آدمی پوچھے کہ تو نماز میں گالی نہیں پڑھتا ہوگا. پھر سورہ فاتحہ میں تو صحابہ کی عظمت لکھی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اجلہ مفسرین نے یا صراط الذین انعمت علیہم کہا
علی، یہی لوگ ہیں منعم علیہ جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستے پہ چلنے کی دن رات دعا ہوتی ہے، اور اسی کو پیغمبر کریم فرما گئے تھے ما انا علیہ و اصحابی، اسی کو فرما گئے تھے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور اسی کو فرما گئے تھے اصحابی کالنجوم، جو درایتاً بالکل صحیح ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس ستارے کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پہ رہو گے، کیونکہ اصل بنیاد اس کی وہی ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب آؤ، جو میں عرض کر رہا تھا سب سے بڑا بکواس انٹرنیٹ پر وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ صحابہ وہ چھوڑ گئے تھے، دلیل کیا ہے کہ انہوں نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا، یہ ایک اعتراض ہے، اور اس کو ساری مینڈ کے پھر کر پڑھ رہی ہے جی وہ نبی کا جنازہ چھوڑ گئے، انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا، اور جو پیغام آگے پھر تفریح ہوتی ہے جو نبی کا جنازہ نہ پڑھے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ایمان چھوڑ گئے تھے، بھلا ہو گیا تھا۔ تو پوری دنیا رافضیت کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، آؤ میں بتاتا ہوں کہ تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں۔ ہماری کتابوں میں تو سب کچھ موجود ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ کس نے حل کیا تھا؟ اشارتی ہو کے نہیں پتا کس نے وفات النبی کا مسئلہ حل کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو ہماری بخاری میں موجود ہے۔ تم کہتے ہیں جی وہاں تھے نہیں، وہ تو سارا جھگڑے ابو بکر صدیق نے حل کیا۔ ہماری کتاب تو یہ کہہ رہی ہے، اور جھگڑا بھی سب سے پہلے آپ کی حجرہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ابھی تک مسجد نبوی میں تو اختلاف پڑا ہوا تھا، ایک طرف حضرت عباس کھڑے تھے، دوسری طرف حضرت فاروق اعظم۔ حضرت عباس وہ کہہ رہے تھے ان محمدن بشر واللہ ان محمدن قد مات، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور اللہ کی قسم آپ پہ موت آ گئی۔ ادفنوا صاحبکم، اپنے پیارے پیغمبر کو دفن کرو، اور یہ دفن کا وقت ہے۔ اگر بات وہی جو فاروق اعظم کہہ رہے ہیں تو پھر ان اللہ یبعث عنہ التراب، اللہ کا قانون ہے، اللہ زندہ نبی کو قبر میں نہیں رکھتے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام زندہ ہوئے اللہ قبر کی مٹی ہٹا دیں گے اور پیارے پیغمبر کو باہر لائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا، نبی زندہ بھی ہو اور قبر میں بھی ہو۔ یہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں، مسند دارمی میں موجود ہے۔ حضرت عباس کی تقریر ایک کونے پہ، سامنے فاروق اعظم کی تقریر ہے، جس نے کہا من قال ان محمدن قد مات، جس نے کہا آپ پر موت آ گئی قد مات، تو میں اس کا گردن اڑا دوں گا۔ فاروق اعظم اپنے کیف اور محبت رسول کے حال میں تھے، اور وہ کیف طاری تھا، آپ کے آنسو بھی بند ہو گئے، اور زبان منہ مبارک سے جھاگ آنے لگی، تلوار سامنے تھی، اور حضرت صدیق اکبر اللہ کی رحمت کا بادل بن کر گرجے آئے، اور سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے حجرہ میں داخل ہوئے، اور سب سے پہلے صدیق اکبر نے آپ کے چہرے اقدس سے وہ چادر مبارک ہٹائی، اور جب دیکھا کہ آپ کو وفات پا چکے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم علیہ السلام کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور ماتھے کو چومتے ہوئے فرمایا طبت حیا و میتا، اللہ کے محبوب آپ زندہ تھے تب بھی خوشبودار تھے، آج وفات ہو گئی تب بھی خوشبودار۔ یہ تو مسئلہ ہی حضرت صدیق نے حل کیا۔ پھر وہاں دو جماعتیں ہیں، حضرت عباس ہے، ایک حضرت فاروق اعظم ہے۔ حضرت صدیق آئے،
حجرہ سے سیدھے نکلے اور وہاں پر منبر پہ آئے اور منبر پر حمد و ثنا کے بعد شروع کہاں سے کیا؟ ایک تو فاروق اعظم سامنے تھے اور اب حضرت صدیق کی جرأت بھی دیکھنا، شجاعت بھی دیکھنا۔ فاروق اعظم جن کی للکار سے آج تک دنیا لڑ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور پورے ہوش میں بھی نہیں، اس صدمے کی وجہ سے تلوار بھی لہرا رہے ہیں اور آپ کہتے کیا ہے؟ من قال ان محمدن قد مات، یہ جملہ یاد رکھنا ہے، قد مات، جس نے یہ کہا اس کی گردن اڑاؤں گا۔ حضرت صدیق اکبر منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، بخاری کے لفظ ہیں، کھڑے ہو کر یہ نہیں فرمایا یا عمر یا اخی، او میرے بھائی عمر، نہیں، یہ ہوتا ہے دین کی حفاظت۔ صدیق کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں ایھا الرجل علی رسلک، ایھا الرجل، اوے مردہ، مرد، رجل اور جنیاں، کوئی وصف نہیں ذکر کیا، کوئی رشتہ یاد نہیں دلایا، کیونکہ یہ صحابہ تھے جب دین محمدی کی بات آتی تو سارے رشتے بھلا دیتے تھے اور دین کی بات کرتے۔ اب وفات النبی کا مسئلہ تھا تو حضرت صدیق نے کہا ایھا الرجل، اور تلوار لہرانے والے، انار رسلک، ٹھہر جا۔ لیکن فاروق اعظم کو سمجھ ہی نہیں گئی کیا ہوگا۔ اب انہوں نے شروع کیا قرآن پڑھنا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں نا، یار یاروں کے مزاج جانتی۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ میری دھمکی کام نہیں کرے گی۔ ایھا الرجل نے تنبیہ تو کی لیکن یہ کام نہیں کیا۔ اب اگر فاروق اعظم کا علاج ہے تو وہ کتاب اللہ ہے۔ صدیق نے آیتیں پڑھنا شروع کی، ان محمدن قد مات، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیتیں شروع کی۔ انکا میت وانہم میتون، یہ آیتیں جب حضرت صدیق اکبر نے شروع کی، اب بخاری کے لفظ دیکھو، جسا اللہ رتبت، حضرت فاروق اعظم گھٹنوں کے بل گر گئے، گھٹنوں کے بل، پنجابی مانا گولیاں لگ گئی ہیں، گولیاں میں بال گر گئے، گولا میں بال، اور خاموش ہوئے۔ پھر صدیق نے خطبہ دیا، پورا خطبہ، اور بخاری میں لفظ ہے پورا مدینہ صدیق کے خطبہ سے گونج رہا تھا، ہر صحابی کی زبان پہ صدیق اکبر کا خطبہ تھا۔ پھر فاروق اعظم اٹھے اور کہا رحم اللہ ابا بکر، اللہ رحمت کرے ابو بکر صدیق پر، میرے قدم اکھڑ گئے تھے، میں بھول گیا تھا، صدیق نے قرآن پڑھ کے مجھے مسئلہ یاد کرا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اختلافی مسئلہ ہے، میں نے کہا اختلاف ہوا لیکن جس نے کیا اس نے پھر اعلان بھی کیا کہ مجھے غلطی لگی تھی، واقعہ تھا رسول اللہ پہ موت آ گئی، پھر یہ مسئلہ اختلافی رہ گیا؟ یہ تو سب صحابہ کیا حل ہو گیا۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا میری کتابیں تجھے کہہ رہی ہے اور رہ گئی تیری کتابیں۔ تو اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ، پھر میں آپ سے ترجمہ کروں گا۔ یہ مسئلہ کیوں چلایا؟ ورنہ تو کوئی عقل والا آدمی ہو، تھوڑا سا عقل ہو، زیادہ نہ صحیح، معمولی سا عقل والا آدمی ہو، تو کیا وہ یقین کر سکتا ہے کہ یہ صحابہ غلط ہے؟ کون؟ اخرجوا من دیارہم واموالہم وأوذوا فی سبیلی، جنہوں نے سب کچھ پیغمبر کے اشاروں پہ چھوڑ دیا، گھر چھوڑے، مال چھوڑے، بچے ذبح کروائے اور رشتہ داریاں چھوڑی، سب کو چھوڑ کے آنے والے، اب کوئی اٹھ کے کہے وہ نبی کے جنازہ سے بھاگ گئے، معاذ اللہ، جنازہ چھوڑ دیا اور جنازہ نہیں پڑھا، معمولی سے معمولی عقل والا انسان بھی اس بکواس کی طرف ایک لمحہ بھی توجہ نہیں کر سکتا
کیا خیال؟ جنہوں نے گھر چھوڑے تو ساری دنیا گواہ ہے، جنہوں نے مال متاع سب کو چھوڑا، اور ادنا سے ادنا صحابی حضرت مصعب بن عمیر ہے، وہ عشرہ مبشرہ میں بھی نہیں، بڑے درجات والوں میں بھی نہیں، لیکن مصعب ہجرت کرنے لگے، انتہائی مالدار آدمی تھے، پیغمبر کی طرف سفر کرنے لگے تو راستے میں مشرکین نے ان کو پکڑ لیا، پکڑنے سے مراد ان کے سامنے آ گئے اور ان پر حملہ کیا۔ ان کے پاس کچھ تیر تھے، ترکش تھا اور تلوار تھی، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ مکہ والوں سن لو، آپ مجھے جانتے ہو کہ میں کتنا ماہر تیر انداز ہوں، تیر دکھائے، یہ تیر دیکھ لو، ایک تیر بھی جب تک باقی ہے تو میں اس سے مقابلہ کروں گا، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ میرا کوئی تیر زمین پہ نہیں گرتا، نشانے پہ لگتا ہے، گروائے یہ لے لو، اگر یہ تیر ختم ہو گئے تو پھر اگلا میرا کام ہوگا تلوار کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور میرے ساتھ تلوار کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے تمہارے ساتھ جو حشر ہونا ہے وہ تم خود پتہ چل جائے گا، اور جب تلوار پہ بھی تم قابو پالو گے تو پھر تمہاری مرضی، تم مجھے پکڑ لو۔ اس لیے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرا پوری زندگی کا خزانہ اور پونجی جتنی ہے، سب کے سب خزانہ جہاں موجود ہے، میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، وہ سارا خزانہ لے لو اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سارا خزانہ، حالانکہ یہ مکہ کے مالدار تاجر تھے، سارا خزانہ دے دیا، اور خود نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ گئے، اور یہی وہ مصعب تھا جب شہید ہوئے، ان کا کفن نہیں پورا ہو رہا تھا، کفن جب پاؤں کی طرف پورا ہوتا تو سر ننگا ہو جاتا، سر کی طرف پورا ہوتا حتیٰ کہ اذخر درخت کے وہ گھاس آپ کے پاؤں پہ رکھا گیا۔ تو اس بھانگ کے بچے کو صحابہ کی عظمت کا کیا پتا، اس یہودی سواری کو، ورنہ آپ دیکھیں صحابہ کرام، ایک وہ ہجرت کر رہا ہے، اس سے بچہ چھین لیا جاتا ہے، بیوی چھین لی جاتی ہے، زخمی کر دی جاتی ہے، اور وہ تنے تنہا کھڑا ہے، بچے چھن گئے، بیوی چھین لی گئی، لیکن پھر بھی اس نے کہا میرا سب کچھ پیغمبر کی دعوت پہ قربان ہے، بچہ معصوم لیتے ہو لے جاؤ، بیوی پکڑی گئی، گرفتار ہو گئی، سب کچھ برداشت ہے، لیکن حکم رسول سے میں پیچھے نہیں آ سکتا۔ وہ اسی حالت میں پیغمبر کی خدمت میں مدینہ پہنچے، جنہوں نے اپنے گھر بار سب کچھ لٹا دیا اور ساری قربانیاں دی۔ کیا ان کے بارے میں کوئی تھوڑا سا عقل ہو، معمولی سا عقل ہو، وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ نبی کا جنازہ چھوڑ گئے؟ اب یہ بات ذاکر کر رہا ہے، مجتہد کر رہا ہے، آگے قوم اندھی ہے، اچھا پھر اس کی تحقیق، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس کے تو حوالہ دینے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن ایک جو اصل حقیقت ہے وہ میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے کیا، یہ مسئلہ جنازے کا چلا کہاں سے اور کہاں تک پہنچا۔ یہ میرے پاس ہے اصول کافی، اور اس میں ایک نئی بات میں لا رہا ہوں، اور اس کو نوجوان ساتھی یہ ذہن میں رکھے، اصول کافی ہے اور صفحہ اس کا 114، بات بھی اس کا 114 ہے، بلکہ بات اس کا بات جو ہے وہ 213 ہے اور صفحہ 114۔ اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے، مسئلہ اصل یہ تھا کہ اہل تشیع نے جہاں پر لکھ مارا کہ حضرت علی کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا، توجہ ہے، حضرت علی کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا۔ اب ان پہ اعتراض ہوا
کہ حضرت علی کے ساتھ تو تم ہزاروں کے ساتھ شیعہ تھے اور تم جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ سبائیوں، ویسے تو یا علی اور شیعہ تو علی، تو تم حضرت علی کے جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ اس پر یہ بڑا اعتراض تھا۔ تو اس نے جواب اصل یہ لکھ کیا اور اس نے پوری بات کی، کہا کہ حضرت حسن حسین اور 2 آدمی اور تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا جنازہ، اپنا حضرت علی کا جنازہ پڑھا، ایک حضرت حسن ایک حضرت حسین، اور 2 آدمی وہ بھی گمنام، اور جنازہ پڑھ کے دفن کیا، قبر کا نشان مٹا دیا، اور بعد میں شیعے آئے انہیں قبر ملی نہیں، لہذا حضرت علی کے جنازے میں 3 شیعوں کی شرکت بھی کوئی ذاکر اور کوئی مجتہد قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ اپنی کتابوں میں لکھ کے اماموں کے ذمہ لگا کے کہ حضرت علی کا جنازہ شیعوں نے نہیں پڑھا۔ اب ان پہ اعتراض ہوا، بھائی اماموں کیوں نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے ایک سٹوری تلاش کی کہ دیکھو صحابہ نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ سٹوری سمجھ آئی آپ کو؟ اصل سٹوری کیا تھی کہ شیعوں نے علی کا جنازہ نہیں پڑھا اور اس کو فٹ کیا صحابہ پہ۔ یہ اصول کافی ہے، اس میں صراحتاً اور بھی 10 کتابیں اس میں صاف لکھا ہے۔ اب ذرا میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ نبی کریم علیہ السلام کا جنازہ پورے چیلنج سے کہتا ہوں، سب مہاجرین نے پڑھا، سب انصار نے پڑھا، سب حوالی والوں نے پڑھا، سب صحابہ نے پڑھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ سوموار والے دن آپ کی وفات ہوئی، بدھ والے دن آپ دفن ہوئے، سوار سے بدھ تک آپ کا جنازہ ہوتا رہا، اور 10 آدمی حجرہ میں آتے رہے، جنازہ پڑھتے رہے۔ یہ میرے پاس احتجاج طبرسی ہے، اس میں یہ صاف لفظ ہے، ادخل 10 من المہاجرین و10 من الانصار، 10 مہاجر 10 انصار وہ نبی کریم علیہ السلام پہ جنازہ پڑھتے، اور وہاں پر جنازہ پڑھ کے یصلون ویخرجون حتی لم یبقى احد من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ، لم یبقى احد، ایک آدمی بھی نہیں بچا مہاجرین و انصار سے، سب پیغمبر کریم پہ جنازے میں حاضر ہوئے، جنازہ پڑھا۔ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان، سب صحابہ نے لم یبقى احد من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار سے ایک بھی باقی نہیں رہا، سب نے پیغمبر کا جنازہ پڑھا۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ احتجاج طبرسی۔ آپ کے لیے باتیں نہیں ہیں، میں 2 منٹ کے بعد اپنی وہی قرآن والے مسئلہ پہ آتا ہوں۔ یہ احتجاج طبرسی ہے جی، اور اس کتاب کا ذرا کریں انکار، صفحہ 94 ہے، اور اسی طرح حیات القلوب جلد 2 صفحہ 1199، اس میں بھی یہی عبارت موجود ہے کہ سب صحابہ نے آپ کا جنازہ پڑھا، مہاجرین نے، انصار نے، ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا، ایک بھی نہیں رہا۔ جلاء العیون صفحہ 112، JBC سبائی مذہب کی کتاب، تاریخ روضۃ الصفا، یہ بھی انہی کی کتاب، اس کی جلد 2 صفحہ 424، اور اصول کافی یہی جو میرے پاس ہے، اول جلد ہے، اس پر بھی ہے صلت علیہ اہل المدینہ و اہل الحوالی، پیغمبر کریم پر مدینہ کے سب صحابہ نے جنازہ پڑھا، حتیٰ کہ دیہات والے آئے انہوں نے بھی آپ پر جنازہ پڑھا، نہ کوئی مہاجر باقی رہا، نہ انصاری باقی رہا، نہ شہری باقی رہا، نہ دیہاتی باقی رہا، سب نے پیغمبر کریم کا جنازہ پڑھا۔ یہ اصول کافی ہے۔ اسی طریقہ سے امالی شیخ توسی صفحہ 296 ہے، اور اخبار ماتم صفحہ 65 پہ ہے، حتی صلی علیہ صغیرہم و کبیرہم و ذکرہم و انثاہم، پیغمبر کریم پر جنازہ چھوٹوں نے بھی پڑھا۔
پڑھا، مہاجرین نے بھی پڑھا، انصار نے بھی پڑھا، شہریوں نے بھی پڑھا، دیہاتیوں نے بھی پڑھا۔ اب یہ 11 حوالے ہیں خود ان کے مذہب کے، اور ویسے زیادہ ہیں۔ 11 حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ 12ویں کا تو ابھی تک پتہ ہی نہیں نا۔ 11 حوالے کافی ہونا چاہیے، کیونکہ 12واں تو مل ہی نہیں رہا۔ بمباری کے پاس بات تو اور شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں کہ 12واں کا ہے، تو اس لیے حوالے 11۔ تو اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصحاب رسول نے پیغمبر کا جنازہ نہیں چھوڑا، ہاں شیعہ نے علی نے حضرت علی کا جنازہ چھوڑ دیا، نہ جنازہ پڑھا، نہ کفن میں شریک ہوئے، نہ دفن میں، حتیٰ کہ اصول کافی کہتی ہے شیعوں کو حضرت علی کی قبر بھی معلوم نہیں ہو سکی کہ قبر کہاں ہے۔ حضرت حسن حسین کو کہا بھی صحیح، انہیں کہا بے ایمانو تم دور رہو۔ یہ ان اللہ غضب علی الشیعہ، یہ وہ غضب تھا شیعوں پر۔ اور بہرحال اصل میں تھوڑا آپ کا لحاظ بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو حوالے شوالے اور کتابیں آپ کے لیے نئی چیز ہے، ہمارا انداز صرف قرآن والا ہے، تو اس لیے اب پھر آؤ قرآن پہ۔ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، صحابہ کا معال قرآن بیان کر رہا ہے۔ مغفرت کس کے لیے ہوتی ہے؟ مسلمان کے لیے یا مرتد کے لیے؟ لہم مغفرۃ، ان سب کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن آیا اور فرمایا کہ اولئک، پہلے 3 چیزوں کی صفائی دی، 4 چیزیں ذکر کی۔ پہلی چیز حبب الیکم الایمان، ان کے لیے ایمان کو محبوب کر دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں خوبصورت کر دیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اگر غور کرو یہاں 5 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ ایمان کو محبوب کیا، دوسرا نقطہ ایمان کو ان کے سینے میں سجا دیا، تیسرا نقطہ ایمان کے منافی جتنی چیزیں تھیں، کفر تھا نہ اور فسق تھا، نافرمانی تھی، ان سے دور کر دی۔ یا اللہ مختصر عرصہ کے لیے فرمایا نہیں، اولئک هم الراشدون۔ الراشدون، راشدون کا یہ معنی نہیں کہ یہ ہدایت پر ہیں، یہ خطیب حضرات معنی کرتے ہیں جن کو لغت کا پتہ نہیں ہے۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، اتنا نہیں بتایا گیا۔ راشدون رشدہ سے، قرطبی روح المعانی اور لغت کی کتاب اٹھاؤ، اور رشدہ کہتے ہیں وہ چٹان جس کو سب لوگ مل کر ہلائیں ان سے ہل نہ سکے، اپنی جگہ سے ہٹائیں وہ ہٹ نہ سکے، اتنی بھاری چٹان، بدنی چٹان، دنیا اس کو ہلائے وہ ہلے نہیں، دنیا اس کو ہٹائے وہ ہٹے نہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت پہ ایسے آئے آسمان زمین بدل سکتا ہے، محمد کا صحابی ہدایت کی پٹڑی سے ہل نہیں سکتا۔ اور راشدون کا معنی یہ نہیں ہدایت پہ آئے، راشدون بتا رہا ہے یہ ہدایت پہ ایسے آئے کہ اب ہدایت ان سے جدا نہیں ہو سکتی، یہ ہدایت سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے الاستقامت علی الحق والتسلم فیہ، یہ حق پہ ایسے پک گئے، ڈٹ گئے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ حق پہ ایسے ڈٹے۔ اللہ استعلاء کے لیے آتا ہے، اور علماء جانتے ہیں استعلاء کا معنی جس طرح سواری ڈرائیور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جدھر وہ سٹیرنگ گھمائے ادھر اس کے پہیے مڑتے ہیں، سواری شاہ سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جدھر وہ بازوں کو حرکت دے، گھوڑے
اسی کا نام ہدایت ہے. ان کا رخ جدھر بھی ہو جائے اسی راستے کا نام ہدایت ہے. ان کا خیال جدھر بھی ہو جائے اسی خیال کا نام ہدایت ہے. اولئک علی ھدی من ربہم. آگے ذرا دیکھنا ہے یا اللہ یہ شانیں کیوں دی, یہ انعام کیوں دیے؟ فرمایا سن لو فضلا من اللہ و نعما. تو میں نے پہلے آج پڑھی اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اب جہاں پر آ گیا فضلا من اللہ و نعما, فضلا من اللہ و نعما, یہ ہے انعام جب تک ہی نہیں. یہ مفعول لہو کے طور پہ ذکر کیا. کیوں دیا؟ مفعول لہو آتا ہے فعل کی وجہ بیان کرنے کے لیے, اور پچھلے اتنے فعل ہیں حببا, ایمان, زینہ, کرہا, یہ تینوں فعلوں کی علت ذکر کی. فضلا من اللہ و نعما, ان انعامات کی وجہ محض فضل الہی ہے. کیا ہے؟ فضل اور اللہ کی طرف سے انعام ہے, نعمت ہے, انعام ہے. آگے ختم نہیں کیا قرآن نے. اب یہاں شروع تھا یا اللہ ابھی سے یہ گارنٹی مل گئی, حالانکہ یہ دنیا میں ہے, ہو سکتا ہے بعد میں کوئی غلطی ہو جائے, ہو سکتا ہے بعد میں, ابھی تو گارنٹی مل گئی. اور یہ آج کہتے بھی ہیں بعض جاہل لوگ, خصوصاً موجودی ذہن کے, یہ ایتے جب نازل ہوئی اس وقت تو ٹھیک تھے, اور اس وقت تو یہ مزاج ٹھیک ہے, بعد میں گڑبڑ ہوئی, بعد میں یہ ہوا. تو اگلا جملہ سننا ہے, فرمایا واللہ علیم حکیم. واللہ, خدا کی قسم, یہ ایک جملہ سمجھ آ جائے نا عظمتیں بیان کرتے ہوئے. فرمایا یہ گارنٹی کسی ناقص العلم کی نہیں, یہ گارنٹی کسی ایسے شخصیت یا ہستی کی نہیں کہ جس کو کل کا پتہ نہ ہو, آنے والے حالات کا پتہ نہ ہو. یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ جس کا نام ہے علیم. علیم جو سب کچھ جانتا ہے, جس کے سامنے ماضی, حال, استقبال وہ سب برابر, ماضی, حال, استقبال کی نسبتیں مخلوق کے لیے قائم ہیں. اس کا علم ازلی ہے, اس کا علم ابدی ہے, وہ پوری کائنات کو جاننے والا. اسے پتا ہے پیغمبر کی وفات کے بعد کیا ہوگا, اسے پتا ہے جبل میں کیا ہوگا, اسے پتا ہے صفین میں کیا ہوگا, اسے پتا ہے بعد میں کیا ہوگا. فرمایا یہ جو میں گارنٹی دے رہا ہوں مجھے پتا ہے پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے. یہ گارنٹی سب کے لیے ہے. علیم حکیم, اور اس گارنٹی میں بھی حکمت ہے. وہ حکمت اس وقت نہیں پتہ چلی, اب پتہ چلی. حکمت یہی تھی کہ دشمنوں کے منہ پہ تماچا مارنا تھا, صحابہ کے دشمنوں کو جواب دینا تھا, یہ حکمت تھی. اسی کو یہ سورۃ الحجرات اس کی آیات ہیں, اور سورہ فتح میں تو اور کمال کیا. وہ سورہ ہے ہی صحابہ کرام کو شاباش دینے کے لیے, ان کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے. صرف ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحابہ کی عظمتیں بیان کرتے کرتے اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ, والذین معہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل وہ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. والذین معہ, رسالت محمدی کی دلیل وہ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. ان کی زندگیاں دیکھ لو, ان کی زندگیاں دیکھ لو, ان کی زندگی بتائے گی کہ محمد رسول برحق ہے. بغیر رسول کے ایسا انقلاب کوئی برپا نہیں کر سکتا. تو خود صحابہ کی زندگیوں کی اصلاح
اور تربیت یہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے. اب ذرا جہاں دیکھنا فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. یا اللہ دلیل کیا ہے؟ والذین معہ. اب جو کہتے ہیں صحابہ ٹھیک نہیں تھے، وہ رسول کو رسول مان سکتے؟ انہوں نے رسالت کی دلیل میں جرا کی، اور جب دلیل مجروح ہو جائے تو دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ اللہ نے دو دعوے ویسے کہیے، دو دعوے ایسے کیے. ایک قرآن لا ریب کتاب ہے، یہ دعویٰ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سورہ بقرہ کی ابتدا ہے، پہلی سورت کی ابتدا، پہلے پارے کی. یا اللہ دلیل کیا ہے؟ قرآن لا ریب کتاب، دلیل کیا ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، جنہوں نے قرآن کے آب حیات سے پانی پیا نا ان کی زندگیاں دیکھ. ایک معنی بھی ہے بھئی نصاب کامل ہو، تربیت کامل ہوتی ہے. نصاب ہی ناقص ہو تو پھر تربیت کیسے ہو؟ تین چیزیں ہیں کامل تربیت کے لیے. ایک استاذ کامل ہو، دوسرا شاگرد میں استعداد کامل ہو، اور تیسرا نصاب کامل ہو. یہ تین چیزیں پوری دنیا میں چلے جاؤ کہ استاذ کا کمال یہ منتقل ہوتا ہے شاگرد میں، کتاب کا کمال یہ منتقل ہوتا ہے شاگرد میں، بشرطے کہ استعداد بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے استعداد کیا بیان کی؟ امتحن اللہ قلوبہم، ان کی استعداد اللہ نے خود رکھی. کانوا احق بہا واہلہا، اللہ فرماتے ہیں کانوا احق بہا واہلہا، یہ پیغمبر کے شاگردوں کی استعداد بیان کی، کامل استعداد. اور پھر کتاب کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کمال نصاب بیان کیا. اور پھر کمال استاذ تو سب کے نزدیک مسلم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جن کے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی استعداد اللہ نے ایسی کر دی کہ جو کلمہ حق کے لیے کی اور کلمہ ایمان کے لیے ان کے دلوں کو تیار کیا. اور جو نصاب قرآن وہ لا ریب، فرمایا اب مسئلہ یہ بن گیا قرآن کو لا ریب دیکھنا ہو، تب بھی قرآن کے شاگرد محمد کے صحابہ کو دیکھو، محمد الرسول اللہ کی رسالت کو دیکھنا ہو، تب بھی دلیل محمد مصطفیٰ کے شاگردوں کو دیکھو کہ تربیت محمدی نے ان پہ کیسا رنگ، کیسا اثر کیا. وہ کل تک جن کو انسانیت کے آداب کا پتہ نہیں تھا، چند دنوں میں جو آپ کی مجلس میں آتا گیا وہ ایسا مقدس، ایسا مطہر بنتا گیا کہ آسمان کے نوری فرشتے بھی اس کے تقدس پہ رش کرنے لگ گئے. تو یہ کام رسول ہی کر سکتا ہے نا، رسول کے علاوہ اور کس کے بس میں؟ خود بھی آپ دیکھ لیں. ہمارے یہاں طالب علم آتی ہیں، آپ بھی آتی ہیں، آپ بھی طالب علم ہیں اور کئی سالوں سے آ رہی. آپ خود بھی دیکھ لیں، قرآن وہی ہے اور ایک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی مجلس میں چند لمحات بھی آ گیا، اس پہ ایسا انقلاب برپا ہوا، دنیا بدل گئی، سوچ بدل گئی، نظریہ بدل گیا. اور وہ جو زمینی بزرگوں کو پوجنے والے تھے، حضرت ابراہیم کی صورت کو پوج رہے تھے، حضرت اسماعیل کو صورت کو پوج رہے تھے، قبروں پہ گرنے والے تھے،
جب محمد مصطفیٰ کے ہاتھ لگے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر چابک بھی کسی کا گر پڑتا نا، وہ ساتھ والے تو نہیں کہتے تو مجھے چابک اٹھا دے، خود گھوڑے سے اترتا اور چابک اٹھاتا۔ یہ انقلاب ہے۔ والذین معہ، یہ وہ صحابیت کا مقام ہے۔ لمبی بات ہے، وقت نہیں۔ آخر میں اللہ نے ان کے عظمت بیان کی، ظاہر باطن فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ وجہ بیان کی، فضلا من اللہ کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ونعما، اللہ نے ساری عظمتیں کیوں دی، کیوں انعام کیے؟ فرمایا پہلے سمجھو صحابہ کی مثال سر سبز و شاداب سدا بہار کھیت کی ہے۔ کیا کہا؟ کزرع اخرج شطأہ۔ فرمایا صحابہ کی مثال یہ وہ سدا بہار باغ ہے، سدا بہار خوشبودار باغ ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی آدمی کا سدا بہار باغ ہو، خوشبودار باغ ہو۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس باغ کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں، اس کی خوشبو سونگتی ہیں، اس کے پھل کھاتی ہیں، اس سے نفع اٹھاتی ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب باغ پہ نظر جاتی ہے تو ان کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل قرآن پاک نے آسان طور پہ سمجھایا۔ فرمایا یہ ہے وہ باغ اور سدا بہار باغ۔ اچھا، جو باغ کو دیکھ کر، اس کی رونقیں دیکھ کر، اس کی خوشبوئیں دیکھ کر اس پہ خوش ہو جائے تو وہ اس مالی کا خیر خواہ ہوگا یا بد خواہ ہوگا؟ خیر خواہ ہوگا۔ اور جو باغ کی بہار سے چڑ جائے، منہ لٹکائے، اے باغ نہیں ہونا چاہیے، اور باغ میں عیب نکالے، وہ اس مالی کا وفادار ہوگا یا غدار ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں نے عظمتیں اس لیے دی تاکہ تمہیں بتائیں اس مالی کا مالی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، اور باغ کون ہے؟ اصحاب محمد مصطفیٰ۔ اب جس کی محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت ہے وہ باغ کو بھی دیکھ کے ایسے خوش ہوگا جس طرح محمد مصطفیٰ خوش ہوتی ہے۔ یعجب الضرہ، وہ خوش ہوگا۔ اور جس کا محمد الرسول اللہ سے بغض ہے، ویر ہے، وہ جب باغ دیکھے گا تو اس کے کپڑوں میں آگ لگ جائے گی اور وہ حسد کرے گا، جلے گا۔ فرمایا لوگوں، یہ محمد مصطفیٰ کا سدا بہار باغ، خوشبودار باغ، پھلدار اور ذائقے دار رونقوں والا باغ، وہ ہے اصحاب محمد الرسول اللہ کا زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ یہ ایسے مضبوط درخت ہیں اور اشجار طیبہ ہے جو بڑی بلندی میں، بہار میں، خوشبو میں ہیں۔ فرمایا ان کا کیا ہوگا؟ یعجب الضراء، اس سے مالی کا دل خوش ہوتا ہے، اور جو مالی کے وفادار ہیں ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور ساتھ دوسرا میرا مقصد تھا، ان کو یہ عظمتیں اس لیے دی لیغیظ بہم الکفار۔ سارے پڑھو، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس باغ محمدی کو دیکھ کر کافر جلیں، کافر کو غصہ لگے۔ اب میں نے تو کافر نہیں کہا بھائی، کوئی ترجمہ کرے لیغیظ بہم الکفار۔ صحابہ کے دشمن کو کون کافر کہتا ہے؟ یا میں کہہ رہا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اس باغ محمدی سے جل جائے، لیغیظ، فرمایا میں نے یہ بہار رکھی اس لیے ہے مومن صحابہ کا نام سنے ان کا سینہ ٹھنڈا ہو اور
سنے اس کا سینہ جل جائے. تو اللہ نے صحابہ کو عظمتیں دی اس لیے تاکہ یہودیوں کی نسل جلتی رہے. اسی کو پیغمبر نے بیان کیا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے پھر معال بیان کیا. اور معال کیسا؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم. یہ من بیانیہ تبعیدیہ نہیں. منہم ان سب کے ساتھ جو یہاں ایمان لائے سب کے ساتھ وعدہ ہے کس کا؟ مغفرتوں و اجرا عظیما. سب کے سب مغفور ہیں, سب کے سب جنتی ہیں. پھر بات آگئی جو سورہ فتح ہے. پھر اور مقام دیکھو قرآن کا, وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ. اللہ نے اپنی رحمت کو پلٹ دیا پیغمبر پر اور پیغمبر کے صحابہ پر, مہاجرین و انصار پر, اور پھر فیصلہ کر دیا جہنم تو دور کی بات, عذاب تو دور کی بات, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن اللہ جیسے پیغمبر کو رسوا نہیں کرے گا اسی طرح پیغمبر کے کسی صحابی کو بھی رسوا نہیں کرے گا. پیغمبر کا ذکر کیا ہے سمجھانے کے لیے, ورنہ پیغمبر تو سید الاولین والآخرین ہے. فرمایا اتنا تو مانتے ہو نا کہ قیامت کے دن کوئی رسوائی نبی کے قریب نہیں آ سکتی. اگر یہ مانتے ہو کہ قیامت کی کوئی رسوائی پیغمبر کے قریب نہیں آ سکتی تو پھر مانو پیغمبر کے صحابہ کے قریب بھی نہیں آ سکتی. یہ کیا ہے؟ مآل الصحابہ. تو دونوں چیزیں, حال ایمان کی گارنٹیاں, حال مغفرت کی گارنٹیاں, حال رضا کی گارنٹیاں, حال ان کی عظمتیں اور شانیں, حال ان کی وفاؤں کا تذکرہ, حال ان کے اخلاص کی شہادت, حال ان کے استقامت کی شہادت, حال ان کے رشد و ہدایت کے وہاں اعلان, اور یہ حال ہے. اور معال پیغمبر کے صحابی نہ کسی کو عذاب ہو سکتا ہے, نہ کوئی جہنم میں جا سکتا ہے, نہ قیامت کے رسوا ہو سکتا ہے. پیغمبر کے سب صحابہ یہ قطعی جنتی ہیں, اور جو ان کو جنتی نہ مانے وہ پکا جہنمی ہے.